بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال في موضع آخر النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے اس دور کا ہر نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنوں نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے کیسے کسی غریب کی بیٹی بنے دلہن کیسے کسی غریب کی بیٹی بنے دلہن رشتہ تلاش کرتے ہیں جاگیر دیکھ کر محترم حاضرین جمعہ قابل قدر بزرگوں میرے نوجوان دوستوں پیارے بھائیوں گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری مقدس مائیں اور بہنیں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا اور سرور کونین امام کائنات کالی کملی والے آقا و مولا جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث پیش کرنے کا شرف حاصل کیا آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان کو لے کر کے آیا ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو اس سرزمین ہندوستان کی ایک اہم ترین تنظیم ہے ان کی جانب سے ایک اعلان آ رہا ہے بار بار کہ اپنے شادیوں کو آسان بنائیں میں چاہتا ہوں کسی کو آج موضوع سخن بنا کر کے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے پیش کریں اسلام ایک اعتدال والا مذہب ہے اسلام اعتدال پسند مذہب ہے اسلام اعتدال کو پسند کرتا ہے اسلام افراط اور تفریط سے پاک ہے اسلام کا ایک نظام ہے اسلام کا ایک اصول ہے
اسی اصول پر اگر کوئی چلتا ہے تو صحیح معنوں میں وہی سچا پکا مسلمان ہے، اور اس کے خلاف ورزی کوئی کرتا ہے سمجھ جائیے کہ اس کا اسلام سے کوسوں سے دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ اسلام ایک انسان کو ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک راستہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، راستہ بتاتا ہے کہ تجھے اپنی زندگی کا نظام کیسا بنانا ہے اور کس طریقے سے تعلیم و تربیت اور تیری زندگی میں اخلاق میں اخلاقی معیار میں کیا مقام ہونا چاہیے اور شادی بیاہ کس انداز سے کرنی چاہیے، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تجہیز و تکفین ایصال ثواب کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ اسی کو رب کائنات نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اگر تم دنیا کے اندر کامیابی چاہتے ہو تو نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ جس قوم نے، جس قبیلے نے، جس خاندان نے، جس معاشرے نے نبی کے طریقے کو پہچانا اور نبی کے طریقے پر عمل کیا، وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ معاشرہ، وہ سماج کامیاب ہو گیا۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اپنے گھر کی شادی بیاہ کے حالات کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری گھر کی شادیاں اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور کسی سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، اسلام کو بالائے طاق رکھ کر کے اسلام کے خلاف اور اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے ہم اور آپ نکاح جیسی اہم ترین سنت کو اپناتے ہیں، نکاح جیسی اہم ترین سنت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ تاریخ کا، سیرت کا، صحابہ کرام کی تاریخ کا، نبی اکرم علیہ السلام کی سیرت پاک کا آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ شادیاں کیسی ہوتی تھیں اور آج کے ہمارے گھروں میں شادیاں کیسی ہو رہی ہیں۔ ایک وہ دور تھا نبی اکرم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل، زمانہ جاہلیت جسے کہا جاتا ہے۔ اس زمانہ جاہلیت کے اندر چند نوجوان ایک جگہ پر صف لگا کر کے بیٹھ جایا کرتے۔ شادی کیسے ہوتی تھی اور نبی پاک علیہ السلام کے بعد آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد شادی کیسے ہوتی ہے، دیکھیے نقشہ۔ نبی اکرم علیہ السلام کے آنے سے قبل، دنیا میں تشریف لانے سے قبل، نکاح کا یہ تصور تھا کہ چند نوجوان ایک جگہ پر صف لگا کر کے بیٹھ جایا کرتے۔ چند نوجوان لڑکیاں یا ایک نوجوان لڑکی اس نوجوان مردوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے گھوما کرتی تھی، اور گھومتے گھومتے جس مرد پر، جس نوجوان پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیتی یا اپنا دوپٹہ رکھ دیتی تو ان کے نکاح میں چلی جاتی۔ نہ کوئی نکاح ہوتا، نہ کوئی ولیمہ ہوتا، نہ نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا۔ یہ رسم جاہلیت کا زمانہ تھا، یہ جاہلیت کا دور تھا۔ بس اس پر ہاتھ رکھ دیا، اپنا دوپٹہ رکھ دیا، ہاتھ سے اشارہ کر دیا کہ میں اسے اپنا شوہر مانتی ہوں، شادی ہو گئی۔
یہ تصور تھا۔ لیکن جب ہم سب کے آقا و مولا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے پوری امت کو پیغام دیا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ نکاح میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ کیسا دور تھا کہ نکاح کیسے کیا جاتا تھا، لیکن جب نبی کا زمانہ آیا، نبی کے دور میں کیسا نکاح ہوتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کا پہلا نکاح خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے پردہ کر گئی، نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ اداس رہا کرتے تھے۔ اداسی کی بات بھی آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں کسی کی پہلی بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اداسی کے عالم میں نظر آئیں گے۔ آپ ان سے ملاقات کے لیے جائیں گے تو اپنی پریشانی کا اظہار فرمائیں گے، وہ دل کا غم اور دل کا بوجھ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام بھی اداس تھے۔ رب کائنات نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ جا جبریل جا کر دیکھو تو صحیح، میرا پیغمبر اداس نظر آ رہا ہے، ذرا میرے پیغمبر کے پاس تشریف لے جاؤ، ذرا معلوم کرو میرا پیغمبر کیوں اداس ہے۔ جب پتہ کیا گیا تو معلوم چلا کہ آپ کی پہلی بیوی کا انتقال، آپ کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اسی لیے آقا اداس ہے۔ اللہ نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل، جنت کے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ آقا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یا نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نورانی چہرہ میرے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر، کیا تجھے یہ عائشہ پسند ہے؟ کیا تجھے یہ عائشہ پسند ہے؟ آقا نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اماں عائشہ سے کیسے نکاح کیا، اس نکاح کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کا کیسا نکاح کرتے ہیں۔ خود حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کنت علی ارجوجہ، کہ میں کھلونے سے کھیل رہی تھی، بچپن تھا، 9 سال عمر شریف تھی، جبکہ علماء نے فرمایا کہ جب آقا کا نکاح حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہوتا ہے اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر صرف 6 سال، اور جب رخصتی ہونے لگی اس وقت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 9 سال۔ تو 6 سال تو بچوں کا کھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنت علی ارجوجہ، میں کھلونے سے کھیل رہی تھی، اتنے میں میں نے کیا دیکھا، ایک عورت میرے پاس آئی، مجھے اندر لے گئی، مجھے نہلایا دھلایا، میرے بدن میں نئے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، بدن پہ زعفران مل دیا اور نکاح کی محفل میں بیٹھا دیا۔ میں سمجھ میں نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب تدبیر اور تقدیر میں بحث ہونے لگی۔ تدبیر نے کہا کہ عائشہ گڑیوں سے کھیل رہی ہے، عائشہ کھلونوں سے کھیل رہی ہے، لیکن تقدیر یہ کہتی ہے کہ آج ہی عائشہ محمد کی گھر والی بیوی بننے کو تیار۔ نبی اکرم علیہ السلام اپنے چند صحابہ کے ساتھ، اپنے چند پیاروں کے ساتھ
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے در دولت میں تشریف لائے. آقا نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا. نہ کوئی منگنی ہوئی، نہ رسم ہلدی ہوئی، نہ مہندی لگی، نہ اپٹن لگا، اور نہ گیت گایا گیا. کچھ ہوا؟ نہ ڈھول تاشے بجے. کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور نکاح ہو رہا ہے دونوں جہاں کے سردار امام کائنات فخر موجودات کا. کچھ نہیں ہوا. اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ہر شخص اپنی نظروں سے دیکھتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر نکاح کے موقع پر شریعت و سنت کا جنازہ اٹھ رہا ہے. آج شادی بیاہ کے موقع پر چاچا خوش، ماما خوش، رشتہ دار خوش، اللہ ناراض. اور کیا کہتے ہیں؟ اگر فلاں کو دعوت نہیں دیں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا. لیکن یہ پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ فلاں تو ناراض ہونے کی فکر ہے، اگر میرا رب ناراض ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا. اپنے رشتہ داروں کو راضی کرنے کی وجہ سے انسان نہ جانے کیسے کیسے اعمال کر گزرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں اس عمل سے میرا رب ناراض ہو رہا ہے. میرا رب ناراض ہو رہا ہے. اسی کو مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے بار بار یہ اعلان پیش کیا جا رہا ہے پوری امت کے نام. ابھی تازیہ اعلان آیا ہے پوری امت کے لیے درد مندانہ اپیل کرتے ہوئے کہ ملک کے حالات بگڑ رہے ہیں. ملک کے عوام اور ملک کے مسلمان اپنی دولت کو شادی بیاہ میں فضول خرچ نہ کر کے اسی پیسے کو آپ تعلیم میں لگائیں. اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں. اپنی بچیوں کو تعلیم سے روشناس کرائیں. اپنی بچیوں کے اندر دینی تعلیم کا ذوق و شوق پیدا کرائیں. اپنی بچیوں کو ڈاکٹر بنائیں. اپنی بچیوں کو اس لیے ڈاکٹر بنائیں کہ جب ہماری قوم کی بیٹیاں ڈاکٹر بنے گی تو ہمارے مسلم گھرانے کی بیٹیوں کو اگر کوئی علاج کرنے کا موقع آئے گا تو وہی جب مسلم گھرانے کی بچیاں ڈاکٹر بنے گی تو غیر مرد کے پاس نہیں جائے گی. یہی بچیاں ہماری بچیوں کا علاج کریں گی. آج تو ہم لوگوں نے اپنا قیمتی اثاثہ، قیمتی پیسہ شادی بیاہ کے نام پہ خرچ کر دیا. ابھی رات میں ہمارے پاس ایک صاحب بیٹھ کر کے مغرب اور عشاء کے درمیان گفتگو کر رہے تھے. ایک عام آدمی تھا. اس نے کہا کہ امام صاحب کیا بتاؤں، ابھی میں نے فی الحال اپنی بیٹی کا شادی کیا فروری کے مہینے میں. میں نے کہا کہ کتنا خرچہ ہوا شادی میں؟ میں سوچا کہ ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے 1.5-2 لاکھ خرچ کیے ہوں گے. انہوں نے فرمایا کیا بتائیں مولانا صاحب، ایک بیٹی تھی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی میں 6 لاکھ خرچ کیا. تو میں نے کہا کہ شادی کے سارے سامان اور سارے انتظامات پہلے سے تیار تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میرے پاس صرف 1 لاکھ روپے تھا، باقی 5 لاکھ روپے قرض لے کر کے میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے سامان تیار کیے ہیں. اور آج چند ماہ گزر گئے لیکن اب تک سر سے قرض نہیں اترا ہے. چند ماہ گزر گئے اب تک سر سے قرض نہیں اترا ہے. تو وہ قوم کہاں سے پنپ سکتی ہے؟ وہ قوم کہاں سے فیضیاب ہو سکتی ہے؟ وہ قوم کہاں سے سر بلند و بالا ہو سکتی ہے جو اپنی ایک بیٹی کی شادی میں 5 سے 10 لاکھ روپے مقروض ہو جائے؟ قرض توڑتے توڑتے اس کی کمر جھک سکتی ہے لیکن قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب شریعت و سنت سے ہٹ کر کے ہم شادی کریں گے. جب شریعت و سنت کے دائرے میں شادی کریں گے تو کچھ بھی خرچ نہیں. آپ نے ایک صحابی کا واقعہ نہیں سنا؟ 2 صحابی دوست تھے اور دونوں آپس میں مشورہ کر رہے تھے. ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے دوست، فلاں گھر میں ایک لڑکی ہے جن سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اس گھر سے تیرا تعلق زیادہ ہے، میرا کم ہے، ذرا اندر جا کر کے میرے نکاح کے پیغام کو پیش تو کر دے. اب اندر میں وہ صحابی جاتے ہیں نکاح کا پیغام پیش کرنے کے لیے کہ فلاں صحابی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، فلاں صحابی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. گھر کے مرد وہاں پر موجود تھے. گھر والوں نے کہا ان سے تو اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا، اگر آپ تیار ہوں گے تو آپ کو میں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہوں. اگر ابھی 2 دوست اگر یہ معاملہ ہو جائے
تو باہر نکلنے کے بعد کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رشتہ ہم بھیجے اپنے لیے اور اندر جا کر کے ہمارے مؤذن صاحب نکاح کر کے آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم چھوڑیں گے مؤذن صاحب کو؟ ہم کہیں گے کہ فلاں گھر میں مجھے نکاح کرنا ہے، ذرا آپ ان کے گھر زیادہ جاتے ہیں ذرا پتہ کر کے آئیے گا تیار ہے کہ نہیں۔ اندر جائیں گے مؤذن صاحب نکاح کر کے باہر آ جائیں گے، تو انہیں ہم چھوڑیں گے؟ سیدھے پرولیا بھیج دیں گے۔ لیکن دیکھیے صحابہ کا کیا دور تھا صحابہ کا، اندر گئے نکاح ہو گیا۔ جب اندر تشریف لے گئے سارا واقعہ پیش کیا، اندر سے گھر والے نے کہا کہ ان سے میں اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی تیرے نکاح میں ہو جائے، تیرے نکاح میں چلی جائے۔ اندر سارا معاملہ فٹ ہو گیا، نکاح ہو گیا فوراً اندر نہ کوئی ڈھول بجا، نہ تاشا بجا، نہ مہندی لگی، نہ ہلدی لگی، نہ بارات آئی، کچھ نہیں ہوا، نکاح ہو گیا۔ اور جب وہ صحابی نکاح کر کے باہر آنے کے بعد کیا کہا کہ دوست مجھے معاف کرنا، میں نے رشتہ تیرا لے کر کے گیا تھا لیکن نکاح تو میرا ہو گیا۔ باہر صحابی رسول نے کیا کہا کہ نہیں، اس میں معافی کی بات نہیں، وہ قسمت میں لڑکی تمہاری تھی اسی لیے تجھ سے نکاح ہو گیا۔ کہنا کیا ہے کہ وہاں پر کوئی فضول خرچی نہیں ہوئی، کوئی شور ہنگامہ نہیں مچایا گیا اور فوراً نکاح ہو گیا۔ آج لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جب نکاح کی باری آتی ہے، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، تو ہفتوں اس کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ ہفتوں لوگ 20 25 اور 100 200 300 روپے کے کارڈ چھپواتے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے بھی ہیں جو 500 روپے کے کارڈ چھپواتے ہیں۔ اگر وہی پیسے کسی غریب کے کام آ جائے تو کتنا اچھا ہوتا ہے۔ پاکستان کے واقعہ آپ نے نہیں سنا، 1 ہفتے تک شادی میں خوب چلا، مرغ مسلم، قورمہ، زرد پلاؤ چلتا رہا، اور جب بارات آنے کی تاریخ آئی، بارات آ گئی، سارے لوگ باراتی بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو شریعت میں لفظ بارات ہے ہی نہیں، شریعت میں لفظ بارات ہے ہی نہیں۔ اس بارات کو جنم ہم نے اور آپ نے دیا ہے، اس لفظ بارات کو جنم اسلام نے نہیں دیا ہے بلکہ آج کے مسلمان نے جنم دیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ ہفتوں شادیوں کی تیاری ہوتی رہی۔ جب بارات آ گئی، بارات آنے کے بعد خوب کھانا چلا، پینا چلا، اور ہر باراتی کے لیے ایک عمدہ سے عمدہ برتن تیار کروایا گیا تھا، اور اس میں نقش و نگار بھی بنائے گئے تھے، اور لڑکی والے کی طرف سے اجازت تھی کہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد جب لڑکی رخصت ہونے لگے اس برتن کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں، اس لیے کہ بہت خوبصورت سا برتن تھا وہ۔ اب کیا ہوا؟ صبح ہو گئی، لڑکی کی رخصتی ہو گئی۔ جب لڑکی کی رخصتی ہو گئی، دن بھر اسی طرح گزرتا رہا۔ جب رات آ گئی تو شوہر نے اپنی اہلیہ سے ملاقات کرنے کے لیے شب زفاف، پہلی رات کی دلہن سے ملاقات کرنے کے لیے دروازے پر آیا۔ اندر سے دروازہ بند تھا۔ آج کا اگر کوئی نوجوان شادی کرے اور اندر سے دروازہ نہ کھلے تو کیا ہوگا؟ لیکن وہ اسلام سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی، اس کا رشتہ اسلام سے مضبوط تھا، اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور جب باہر میں شوہر نے، نوجوان نے آواز لگائی کہ دروازہ کھول، اندر سے لڑکی نے آواز لگائی کہ تو میرے لیے حلال ابھی نہیں ہوا ہے، تو میرا شوہر نہیں ہے، گرچہ کھان پکان خوب ہوا ہے، باراتی خوب دھوم دھام سے آئے تھے، شادی کے انتظامات بہت اسٹینڈرڈ انداز میں ہوئے تھے، لیکن سب کچھ ہو چکا ہے، کان کھول کر کے سن لے، ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا ہے، اور جب نکاح نہیں ہوا ہے تو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کون لڑکی بول سکتی ہے جس کے سینے کے اندر ایمان ہوگا، جن کے سینے کے اندر قرآن ہوگا، جن کے سینے کے اندر اسلامی تعلیمات ہوگا؟ اب لڑکا دوڑا کہاں آیا؟ اپنے ابا حضور کے پاس کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کیا؟ سب کچھ تو ہو گیا لیکن میرا نکاح نہیں ہوا۔ تب جا کر کے باپ کو یاد آیا کہ ہاں بات تو نے صحیح کہا، سارا کام ہو چکا تھا لیکن مجلس نکاح نہیں منعقد ہوا تھا، اور مولانا صاحب کو، امام صاحب کو نہیں بلایا گیا۔
ایک بات سن لیں، آپ شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیں اور جب تک کسی عالم امام کو حافظ کو بلا کر کے نکاح نہیں پڑھوائیں گے وہ سارا پیسہ آپ کا برباد ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں تو حرام ان لوگوں کی ملاوٹ ہوگی، اور جب یہ دونوں مل کر کے بچے جنم ہوں گے تو حرامی بچے جنم ہوں گے۔ ہمارے بچوں کو اگر حلال کوئی کرتا ہے تو وقت کا ایک عالم دین کرتا ہے، ہمارے بچوں کو اگر ایماندار بناتا ہے تو وقت کا امام بناتا ہے، اگر ہمارے بچوں کو کوئی ایماندار بناتا ہے تو وقت کا ایک عالم دین حافظ قرآن بناتا ہے۔ تب پھر بعد میں نکاح ہوا، تب پھر دونوں میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب لڑکی دیندار ہوتی ہے تب، اور جہاں دینداری نہیں ہوگی تو وہاں ایسے ہی ہوگا، 2-3 بج جائیں گے لیکن نکاح نہیں ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ناچ ہو رہا ہے، ڈانس لوگ کریں گے اور ایسے انداز سے ناچیں گے لگتا ہے سارے ہیرو کی ٹریننگ یہی نوجوانوں نے کی۔ ابھی کچھ دن قبل یہاں 2 بجے رات ایک بارات آئی تھی، اتنا غصہ آ رہا تھا، اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ امام صاحب کو فجر کی نماز بھی پڑھانی ہے۔ 2 بجے رات تک ہلکی ہلکی بارش میں کچھ ہمارے اس محلے کی بھی نوجوان تھے، اس لیے کہ ان باراتیوں سے اس محلے کے لوگوں کا تعلق تھا۔ محلے کے ہمارے نوجوان نشے کی حالت میں دھت اور باراتی بھی نشے کی حالت میں دھت، اور گھنٹوں انہوں نے رقص کا ڈانس کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد تقریباً 2:30 سے 3 بجے رات میں نکاح ہوتا ہے۔ تو کیا اس نکاح میں خیر و برکت آئے گی؟ آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں۔ جس نکاح کے اندر شریعت کا مذاق اڑا دیا جائے، جس نکاح کے اندر شریعت اور سنت کا مذاق اڑایا جائے، اس نکاح کے اندر خیر و برکت نہیں آئے گی۔ آج کیا وجہ ہے کہ گھر میں ہونے والی بیٹیاں پیدا ہوتے ہی کچھ جیسے ہی اپنے ہوش کو سنبھالتی ہیں، اسکول کو جاتی ہیں، اس کا تعلق مذہب اسلام کے بچوں سے نہیں ہوتا ہے بلکہ غیر مسلم کے گھرانے کے بچوں سے اس کا تعلق ہوتے ہوتے جب جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں تو وہی ہماری قوم کی بیٹیاں غیروں کے نشانے کا شکار ہو کر کے اپنے گھروں کو ماں باپ کو چھوڑ کر کے روانہ ہو رہی ہیں۔ ہم نے شادی کو سنت طریقے پہ کیا نہیں تو آج ہماری بیٹیاں غیروں کا ہاتھ کیوں نہیں تھامیں گی؟ آج آپ کو رپورٹیں مل رہی ہوں گی کہ قوم کی، سماج کی، معاشرے کی بیٹیاں جوان ہونے کے باوجود ان کے ماں باپ نے ان کی تعلیم کی فکر نہیں کی، ان کو پردے کی تعلیم نہیں دیا، وقت پہ نکاح نہیں کیا۔ یہ وقت پہ نکاح نہ کرنا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی جوان ہو جائے، سنو میں آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آقا کا فرمان۔ آقا نے فرمایا کہ جن کے گھر میں بیٹی بالغ ہو جائے، حد بلوغ کو پہنچ جائے، بیٹی جوان ہو جائے اور ماں باپ یہ کہے کہ ابھی تو میری بیٹی کہ منہ سے دودھ کی خوشبو نہیں گئی ہے، آپ کو پتا ہے یہی آپ کی بیٹی کی منہ کی دودھ کی خوشبو بدبو میں بدل جائے گی۔ جب آپ کی بیٹی غلط راہ پہ چلی جائے گی تو یہی خوشبو بدبو میں بدل جائے گی جب آپ اپنی بیٹی کا وقت پہ نکاح نہیں کریں گے۔ آقا نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جس کے گھر میں جس کی بیٹی جوان ہو جائے، جس کے گھر میں بیٹی جوان ہو جائے اور سارے شادی کے انتظامات ہونے کے باوجود اپنی بیٹی کی شادی کی فکر نہ کرے، رشتہ لگ جانے کے بعد بھی اگر کہہ دے کہ ابھی ان سال نہیں اگلے سال کریں گے، اس مہینے نہیں اگلے مہینے 2-4 مہینے کے بعد کریں گے، آقا نے فرمایا، حدیث سنیے گا، آقا نے کیا فرمایا کہ جن کی بیٹی بالغ ہو جائے اور استطاعت کے باوجود ماں باپ اپنی بیٹی کا نکاح جلد نہ کرے تو ہر مہینے جو لڑکی کو MC آتا ہے، ہر مہینے جو لڑکی کو ماہواری اور حیض آتا ہے، اس ہر مہینے ایک نبی کے قتل کے برابر گناہ ملتا ہے۔ ہر مہینے جیسے جیسے مہینہ آئے گا ہر مہینے ایک نبی کے قتل کے برابر گناہ ملے گا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، مالداری دی ہے،
طاقت دی ہے کہ رشتہ لگ چکا ہے، اب اپنی بیٹی کو نکاح کر کے جلد سے روانہ کر دیا جائے۔ اس کے باوجود اگر کوئی کہے کہ نہیں ابھی اپنی بیٹی کو بینکنگ کی تیاری کروانی ہے، اپنی بیٹی کو ریلوے کی تیاری کروانی ہے، اور اسی بیچ میں اگر آپ کی بیٹی گناہ پہ گناہ کرتی چلی گئی، اس گناہ کا وبال آپ کی بیٹی پر نہیں بلکہ آپ پر پڑے گا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ نکاح کرنے میں جلدی کی جائے، دیر نہ کیا جائے۔ نکاح کرنے میں جلدی کیا جائے، دیر نہ کیا جائے، تو نکاح کو آسان بنایا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں پہ نکاح سستا ہوگا، جہاں پہ نکاح سستا ہوگا وہاں پہ زنا مہنگا ہوگا، اور جہاں پہ نکاح مہنگا ہوگا وہاں پہ زنا سستا ہوگا۔ جہاں پہ نکاح سستا ہوگا وہاں پہ زنا مہنگا ہوگا، اور جہاں پہ نکاح مہنگا ہوگا وہاں زنا سستا ہوگا۔ آج دیکھیے پورے معاشرے کا جائزہ لیجیے کہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے، زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے اور زنا کرنا آسان ہو گیا ہے۔ آنکھوں سے زنا ہو رہا ہے، دل سے زنا ہو رہا ہے، قدموں سے زنا ہو رہا ہے، ہاتھوں سے زنا ہو رہا ہے، دل و دماغ سے زنا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے وقت پر رہتے ہوئے اپنے بچوں کے نکاح کی فکر نہیں کیا۔ نکاح کا سیزن آ رہا ہے، لوگ اسی مہینے میں، آنے والے مہینے میں لوگ نکاح خوب کرتے ہیں۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اسی موضوع پر آئندہ جمعہ پھر گفتگو ہوگی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ شادی کو آسان بنایا جائے، اس میں فضول خرچی نہ کیا جائے، اس میں رسم ہلدی، رسم مہندی اور دیگر فضولیات سے پرہیز کیا جائے، ناچ گانے سے پرہیز کیا جائے۔ چند ساتھی کو باراتی سمجھ کر کے آپ لے جائیں یا باراتی سمجھ کر کے لائیں، اس میں زیادہ واویلا نہ مچایا جائے، زیادہ خرافاتی نہ کی جائے، بلکہ اسی پیسے کو آپ اپنی بیٹی کی تعلیم میں لگائیں، اسی پیسے کو اپنی اولاد کی تعلیم میں لگائیں، اسی پیسے کو آپ اپنے معاشرے کے حالات جو ہے اس کو خرچ کریں۔ اس کا بدلہ، بہترین بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ رب کائنات ہمیں اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔